کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جیب میں موجود کرنسی نوٹ پر لکھی تحریر حامل ہاذا کو مطالبے پر ادا کرے گا کا مطلب کیا ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی حکومت آپ کے مطالبے پر اس نوٹ کے برابر سونا ادا کرنے کا پابند ہے، نوٹ خواہ 1 روپے کا ہو یا 1000 روپے کا۔ اگر آج ہی پاکستان کی کل آبادی اسٹیٹ بینک کو نوٹ واپس کر کے سونا لینا شروع کر دے تو صرف 20% نوٹ قابل استعمال ہوں گے، باقی 80% نوٹوں کی قیمت ردی کاغذ کے حساب سے 13 روپے فی کلو ہے، کیونکہ باقی نوٹوں کا سونا موجود ہی نہیں، اسی لیے ان کی قیمت وہی ہے جو ردی کوڑے کی ہوتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ کے لوگ لکڑی کی جگہ کرنسی نوٹ جلاتے تھے، کیونکہ لکڑی کی قیمت کرنسی سے زیادہ ہو گئی تھی۔ مہنگائی بڑھنے کی شرح، جیسے انفلیشن یا افراط زر کہتے ہیں، کا کنسیپٹ صرف 100 سال پرانا ہے۔ ایک مرغی کی قیمت فرعون کے دور میں 2 درم تھی، جو کہ 19ویں صدی کے آخر تک 2 درم ہی رہی۔ اگر ہم غور کریں تو آج بھی اس کی قیمت تقریباً 2 درم ہی بنتی ہے، مطلب 0% انفلیشن۔ پچھلے صرف 100 سالوں کے دوران کاغذی کرنسی کی قیمت کئی 100 گنا گر چکی ہے۔ انفلیشن صرف دراصل ایک ٹیکس ہے جو امیر اور غریب بغیر کسی تفریق کے برابر ادا کرتے ہیں۔ آج غربت اور افلاس کی سب سے بڑی وجہ ہی پیپر کرنسی اور اس پر دیا جانے والا سود ہے۔ جب ہم IMF یا کسی دوسرے عالمی ادارے سے ڈالر میں قرضہ لیتے ہیں تو اصل میں ڈالر ہمارے پاس منتقل نہیں ہوتے، بلکہ امریکہ میں ہی کسی بینک میں موجود ایک اکاؤنٹ میں صرف کمپیوٹر کے ذریعے ٹرانزیکشن ہوتی ہے۔ اس اکاؤنٹ میں بھی ڈالر منتقل نہیں ہوتے۔ آج تک دنیا میں موجود ڈالر کا صرف 3% چھاپا گیا ہے، باقی 97% ڈالر صرف کمپیوٹرائز کی ہارڈ ڈسک میں محفوظ ہیں۔ IMF کے چارٹر میں یہ بات تحریر ہے کہ کوئی ملک سونے اور چاندی کے سکے جاری نہیں کر سکتا جیسے پہلے وقتوں میں ہوتے تھے۔ اگر کرے گا تو IMF یا ورلڈ بینک ایسے ملک کو قرضہ نہیں دیں گے۔ امریکہ سمیت دنیا میں کئی سربراہ مملکت اس بات پر قتل ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی کرنسی یا سونے اور چاندی کے سکے جاری کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس ملک کی حکومت وزیر خزانہ اور سیکرٹری فائنانس IMF کی اجازت کے بغیر نہیں لگا سکتی۔ IMF قرضہ دیتے ہوئے سب سے پہلی شرط پرائیویٹائزیشن یعنی نجاکاری کی رکھتا ہے اور اس کے بعد قرض دیا جاتا ہے۔ کبھی غور کیجیے گا کہ ایسا کیوں ہے۔ نجاکاری کا مطلب ہے کہ حکومت اہم سرکاری ادارے فروخت کر دے۔ سعودی عرب اور ایران سمیت تمام تیل بیچنے والے ملک اس بات کے پابند ہیں کہ تیل صرف ڈالر کے بدلے بیچا جائے گا، نہ کہ بیچنے یا خریدنے والے ملک کی کرنسی میں۔ انسانی تاریخ میں کبھی بھی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، نہ بنایا گیا۔ یہ انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ہے۔ اس تحریر کا مقصد نوجوان نسل کو آگاہی دینا ہے تاکہ وہ دن اور رات کے فرق کو محسوس کر سکیں۔